اور یاد رکھیے حدیثوں میں آتا ہے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ اپریل فول کے نام پر فلاں کسی کو مذاق کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھوٹے میسج کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو بری خبر دے دی اس کے گھر کے بارے میں، وہ ٹینشن میں آ گیا، بعد میں پتہ چلا مذاق ہو رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس طرح مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تکلیف والا، دیکھیں مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ میرے آقا مزاح فرماتے تھے، وہ جائز ہے۔ مزاح کیا ہے؟ میں کوئی ایسی بات کروں جو سچی بات ہو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی، کہا حضور مجھے اونٹنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ کہتی حضور میں آپ سے اونٹنی مانگ رہی ہوں، آپ اونٹ کا بچہ دیں گے؟ کافی دیر تک بات ہوتی رہی، پھر نبی پاک نے فرمایا ہر اونٹ کسی نے اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب سب مسکرانے لگے۔ اب یہ وہ ایسی بات ہے جو سافٹ کر دیتی ہے ماحول کو۔ ایک صحابی آئیں اور وہ کہتی کہ اپنے شوہر کا ذکر کیا، تو فرمایا وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ کہ نہیں حضور میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا ہے تمہارے شوہر کی آنکھ میں سفیدی؟ اب وہ سفیدی سے مراد وہ کوئی بیماری لے رہی تھی؟ نبی پاک نے فرمایا ہر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اگین مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ تو یہ ایک انداز ہے جس سے آپ بے شک ماحول کو سافٹ کریں، لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا۔ یہ عجیب عجیب کامیڈی کرنا، ایسے لطیفے جھوٹے سنانا جس سے سامنے والے ہنسیں اور میرے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار لگ جائیں، نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس طرح کا مذاق کرنے والے نا، جو دل آزاری والا مذاق ہے، قیامت کے دن انہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر چلے جائیں گے جب دور تو پھر بلایا جائے گا آ جاؤ، وہ پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھر بند کر دیا جائے گا۔ ایسا کئی بار ہوگا اور آخر کار وہ مایوس ہو کر دور چلے جائیں گے۔ آج مذاق کرتے ہیں نا، کسی کی بیل بجا کے چلے جاتے ہیں، کسی کا فون چھپا دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، نہ کریں ایسا۔ تو بہرحال زبان کی حفاظت آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ باتیں تو بہت ساری میں کر سکتا ہوں، مگر میں اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے شرمگاہ کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت۔ آج کس قدر بے حیائی اور برائی کے کاموں میں نوجوان ہمارا مصروف ہے، یہ مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس لائف میں شیطان، اس اسپین آف لائف میں شیطان زیادہ حملے کرتا ہے، مگر یہی تو مقابلہ کرنا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکالنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ مگر آج جوان کہتے ہیں ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، پھر اللہ اللہ کر لوں گا۔ ابھی بھی شیطان کسی کے دماغ میں ڈال رہا ہوگا مولوی صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خود تو بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو کے اللہ اللہ کر لوں گا، ابھی جوانی تو موج کرنے دو۔ میں صرف نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کوئی ہے یہاں پر ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ Is there anybody here in this hall have a guarantee to live only for 1 month؟ ایک مہینے کی گارنٹی ہے؟ اچھا چلے یہ گارنٹی تو آپ کے پاس ہوگی کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج گھر بھی خیر سے پہنچیں گے کہ نہیں، یا آج رات اپنے گھر میں گزرے گی یا قبر میں گزرے گی، nobody know about it۔ یعنی ہماری زندگی میں تو موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا کم ہو گیا، پیسے ڈلوا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا، 90% یوز ہو گیا ہے۔ زندگی میں ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ you already used 90% of your life, please make repentance because you have only 10% of your life left۔ نہیں جناب، ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا now you only have 3 days, make repentance, go to sajda, go to masjid, make please your Rabb Azza wa Jal۔ No message, even no message on the last day کہ today is your last day۔ پتہ ہی نہیں ہوتا جناب، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازے کی خبر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ آپ کے جاننے والوں میں ہوا ہوگا، یار کل تو میرے ساتھ تھا بھائی، آج صبح کھانا ساتھ کھایا تھا، اور بندہ چلا جاتا ہے۔ قبرستان تو گئے ہوں گے، قبرستان جائیں تو وہاں چیک کیا کریں، قبر پر مرنے والے کی عمر لکھی ہوتی ہے، پیدائش کا سال اور وفات کا سال۔ آپ کو 75 سال کے بزرگ کی قبر بھی ملے گی، 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی، 8-10 سال کے بچے چھوٹی قبریں بھی، بچوں کی قبریں بھی ملیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ We came in this dunya with one sequence۔ First of all کون آیا تھا؟ My grandfather, then my father, then me, and then my children will come۔ یہ سیکوینس ہے نا، مگر جانے کا سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ گرینڈ فادر دنیا میں موجود ہوتا ہے،
اور گرینڈ سن چلا جاتا ہے. باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہم نے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر کس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ نہیں جناب آخرت میں بڑھاپے میں جا کے توبہ کروں گا, ابھی موج مستی کروں, ابھی جو کرنا ہے کروں. نہیں, ابھی توبہ کرے, جنت میں جانا ہے نا. دنیا انشاءاللہ رب بہتر کر دے گا. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جناب ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج عبدالحبیب صاحب آئیں گے, ہم پہ اسپیچ کریں گے, دنیا کیسے گزارنی ہے, برائٹ فیوچر کیسے بنانا ہے وہ بتائیں گے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ جو فینومینا ہے نا کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں, میں آپ کو اس سے بھی آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا, رحمان الدنیا والآخرہ. اب ایک کام کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا, آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گا. وہی دنیا کا مالک ہے, وہی آخرت کا مالک ہے. میں دو طرف محنت کرنے کی بجائے زندگی ایسے گزاروں کہ مالک راضی ہو جائے. رب راضی تو پھر سب راضی نا. آج تو لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آج کل ایک اور عجیب فینومینا, ایک اور عجیب چیزیں چلی ہیں, وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ بس کسی طرح لائکس مل جائیں, فالوورز مل جائیں. باپ رے باپ, پہلے تو صرف یوٹیوب تھا, اب تو پتہ نہیں کتنے سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں. اور پھر اس پر ایسی ایسی ویڈیوز ڈالنی ہے. وہ کہتے نا اے فار ایپل اور بی فار بال کون دیکھتا ہے جناب؟ ویڈیو اس کی چلتی ہے جو اے فار ایپل سی فار بال کہتا ہے. پھر لوگ دیکھیں گے نا سی فار بال کیسے ہو گیا. مشہور ہونا ہے نا, چاہے الٹا ہی کہہ کے مشہور ہو جائیں. وہ ایک چٹکلا ہے نا کہ ایک بندے نے ایک شہر میں دعویٰ کیا کہ جناب کتا کھانا جائز ہے. اس کو علماء نے کہا حرام ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ کہہ رہا مناظرہ کر لیں مجھ سے. اعلان ہو گیا, پورے شہر کے گاؤں کے لوگ گراؤنڈ میں جمع ہو گئے کہ جناب ایک ایسا بندہ آیا جو کہتا کتا حلال ہے, اور علماء اس کو جواب دیں گے. پورا گاؤں جمع, شہر جمع ہو گیا. اس کی باری آئی کہ آؤ اسٹیج پر جواب دو. مائک پر آیا, کہتا جناب میرے سے غلطی ہو گئی, کتا تو حرام ہے. تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا مناظرہ کیا اور جا کر آخر میں پیچھے ہٹ گئے. کہتا گاؤں میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا, میں نے الٹی بات کی, سارا گاؤں جمع ہو گیا. تو یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کوئی الٹی بات کرو, کوئی ٹیڑھی بات کرو, او جناب ساری دنیا دیکھے گی. او اللہ کے بندو یہ تو سوچو مشہور کس بات سے ہو رہے ہو, اچھی بات سے الٹی بات سے. یہ سوچنا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں. یہ جو لائکس اور فالوورشپ کا جو چل گیا نا فنڈا کہ ہر بندے کو اب کسی طرح مشہور ہونا ہے. میں ایک جملہ میں نے ایک بیان میں کہا تھا, میرے نوجوانوں ایک یاد کر لو جملہ, یاد کرو گے تو کام آئے گا. بندوں کے لائک کے چکر میں, سوشل میڈیا کے لائکس کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا, اللہ اور رسول ناراض ہو گئے نا, تو پھر بربادی مقدر ہے. میرے کروڑوں لائکس ہوں مگر اللہ ناراض ہو, کیا کرنا ہے مجھے اس کا؟ اور یہ سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر میری کوئی حرام کام کی ویڈیو, اب تو لڑکیاں ناچ ناچ کر اپنی ویڈیو بنا کر ڈال رہی ہیں, شریف گھرانوں کی. ہم پہلے سنتے تھے کہ یہ ناچ گانے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جناب, وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں, شرفا کے گھر میں یہ نہیں ہوتا. مگر بچہ بچی, چھوٹے چھوٹے بچے اب یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں, اپنے اپنے کلپس ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے فالوور بن جائے. بتاتے ہیں اتنے فالوور ہو گئے ہیں. کیوں, کس کام میں لگ گئے ہم؟ یہ اس سے کیا ہوگا آپ سوچیں. اگر میری ایک گناہ کی ویڈیو, وہ ناچ کی ہے, گانے کی ہے, حرام کام کی ہے, اور وہ بے شک وائرل ہو گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے, وہ جب تک دیکھی جاتی رہے گی قبر میں بھی آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا. گناہ جاریہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کدھر لے جا رہا ہے شیطان ہمیں. ارے بھائی اگر سوشل میڈیا کا اتنا ہی شوق ہے تو کوئی پازیٹیو چیز بنائے نا, کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہو, حرام نہ ہو, بلکہ اس کو بھی کسی عالم دین سے چیک کروا لیں کہ بھائی آپ کے نزدیک حلال ہے, اب اس پہ اچھی اچھا ہوتا کیا ہے, علم دین نہیں ہے نا. خود ہمیں افسوس ہوتا ہے, میرے اپنے کلپ میں نے دیکھے ہیں کہ بہت اچھے بیان کے کلپ نکالے, اس پہ میوزک لگا دیا. بھائی اگر آپ کو بیان ہمارا کسی کو بھیجنا تو میوزک کیوں لگایا آپ نے؟ میوزک تو حرام ہے, لیکن چونکہ علم دین نہیں ہے تو آپ نے اگر بات کرنی ہے سوشل میڈیا پر, کوئی ایسی پروڈکٹیو بات کریں جو کسی مسلمان کو فائدہ دے.